اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آج کا دوسرا حصہ ہے۔ ہم نے رمضان المبارک میں اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کیسے بہتر کرنی ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو پہلے حصے میں نے کافی معلومات دی تھیں۔ اب دوسرے حصے میں دیکھیں جی، رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں، مطلب پہلے 10 روزے جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت ہیں، دوسرے 10 روزے جو ہیں وہ بخشش کا ذریعہ ہے، اور تیسرے 10 روزے دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو اس طرح کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے کسی بھی اس کو نہ چھوڑیں، روزے کو۔ میں نے دیکھا ہے اٹے کٹے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم بیمار ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ جو ہے نا، یہ روزے جو ہیں یہ ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ جب جسم کی زکوٰۃ نکل جائے گی تو بیماریاں کہاں رہ جائیں گی؟ یہ بیماریوں سے شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ تو پوری تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے اپیل کروں گا کہ یہ میرا چینل پاکستان میں حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، میرا چینل ہے، اور سب سے سینئر صحافی بھی ہوں پاکستان کا۔ میں نے 1975 میں اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا نوائے وقت اخبار میں عارف نظامی صاحب کے ساتھ۔ تو یہ سفر اب تک جاری ہے۔ میں پاکستان کے حالات کے بارے میں، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان کے ساتھ عالمی طاقتیں کر رہی ہیں، کون کون سے لیڈر پاکستان میں عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، کون کون سے جج ان کے ایجنٹ ہیں، کون کون سے آرمی آفیسر ان کے ایجنٹ ہیں، یہ سب تفصیلات میں بتاتا رہتا ہوں، کیونکہ میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، میں صرف اس ذات پاک سے ڈرتا ہوں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ چینل میرا نہیں ہے، آپ سب کا چینل ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں، ویڈیو پوری دیکھا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں، گروپوں میں شیئر کر دیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں کہ جن کا واٹس ایپ بنا ہوا ان سے سبسکرائب کروائیں۔ اب آپ آ جائیں اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں جی، یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے نا، تو آپ نے فرمایا کہ اے اسرائیل، میں جانے کو تیار ہوں، لیکن میرے رب سے پوچھ کے آؤ کہ میری امت کے گناہ بھی بہت بڑے بڑے ہوں گے اور ان کی عمر بھی بہت کم ہوگی۔ تو اسرائیل علیہ السلام جب اللہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ بھائی آپ کے پیارے حبیب اب دنیا سے جو آ رہے ہیں آپ کی رضا میں، انہوں نے اچھا اللہ نے جب میں پوری آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب اسرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کا نام مبارک اس دن کی لسٹ میں شامل تھا، وہ پریشان ہو گئے۔ پھر وہ اللہ کے پاس گئے، اللہ سے عرض کیا اے اللہ، اے مالک پروردگار، آج آپ کے پیارے حبیب کا نام آ گیا ہے، ان کے روح قبض کرنی ہے، کیا کروں؟ میں پریشان ہوں، میری پریشانی کا کوئی حل بتا دیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے اسرائیل، باہر کھڑے ہو جانا ان کے دروازے کے، اور 3 مرتبہ کھٹکا کے اجازت طلب کرنا، اگر وہ اجازت دیں تو اندر جانا، ورنہ باہر سے ہی واپس آ جانا، اور اندر جانے کے بعد اپنا مقصد بیان کرنا۔ اگر وہ خوشی سے اجازت دیں تو ان کی روح قبض کر لینا، ورنہ وہ جتنی عمر مانگے ان کو دے کے آ جانا، ناراض نہیں کرنا، ان کو راضی کر کے آنا ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ کو اجازت لے کے اندر داخل ہوئے حجرہ مبارک میں، تو فرمایا کہ اے اسرائیل کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کا نمبر ہے آج روح قبض کرنے میں، تو آپ اگر اجازت دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو جتنی عمر چاہیے اتنی عمر میں آپ کو دے کے واپس چلا جاؤں گا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسرائیل، میرے رب کی کیا رضا ہے، میرے رب کی کیا مرضی ہے؟
تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے رب کی مرضی تو یہی ہے کہ آپ تشریف لے چلیں، آسمانوں پہ آپ کے استقبال کی تیاریاں مکمل ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں جانے کو تیار ہوں، لیکن میرے رب سے پوچھ کے آؤ کہ میں اگر دنیا سے چلا گیا تو میری امت کا پیچھے کیا بنے گا؟ میری امت تو سب سے زیادہ گناہ گار بھی ہے، اور ان کی عمر بھی بہت تھوڑی ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام جب گئے اللہ کے پاس کہ آپ کے حبیب آنے کو تیار ہے، لیکن انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب کو اسرائیل علیہ السلام کو کہا کہ میرے حبیب کو جا کے کہہ دو کہ دوسری امتوں میں سے یہ کسی کے پاس بھی اعزاز نہیں تھا، وہ تو ایک جھوٹ بولتے تھے تو ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی تھیں۔ آپ کی امت جتنے بھی جو بھی کچھ کرے گی نا، ان کی شکلیں تبدیل میں نہیں کروں گا۔ اس کے بعد آخری وقت نزاع کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے بھی وہ ایک مرتبہ صدق کے دل سے توبہ کر لیں اور اس توبہ پہ قائم رہیں گے تو میں ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا، سوائے شرک کے۔ شرک کی معافی نہیں ہے، اس لیے میں کہتا رہتا ہوں شرک سے ہمیشہ بچا کرو۔ تو اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا، شرک پہ بھی، کہ شرک کن کن چیزوں سے ہوتا ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اسرائیل جا کے میرے پیارے محبوب کو کہہ دو کہ دوسری امتوں کی تو 1000 سال عمر ہوتی تھی نا، تو میں ان کی امت کو ایک ایسی رات تحفے میں دے رہا ہوں کہ جس کی ایک رات کی عبادت 1000 سال کے برابر ہوگی، اور وہ ان کی زندگی میں کتنی مرتبہ وہ رات آئے گی یہ ان کا نصیب ہے۔ تو دیکھیں وہ رات اللہ نے واضح طور پہ فرما دی کہ اے اسرائیل جا کے میرے محبوب کو کہہ دو کہ وہ رات میں نے پوشیدہ رکھی ہے رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی کہ آخری 10 راتوں میں، بس آخری پورا عشرہ ہی سمجھ لیں، کیوں طاق راتوں میں کریں گے تو ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے چاند کا بھی آگے پیچھے ہو جاتا رہتا ہے نا، تو ہو سکتا ہے وہ رات نہ ہو، اگلی رات ہو، تو اس لیے ایک رات کو نہ بنا لیں کہ ہم 27ویں کو عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم باقی آخری عشرے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، آخری عشرے میں اس رات کو ڈھونڈو کہ جس رات میں عبادت جو ہے نا وہ 1000 سال کے برابر ہے۔ اور اس کو کیسے ڈھونڈو گے؟ 5 وقت نماز پڑھو، عشاء پڑھ کے درود شریف پڑھتے ہوئے سو جاؤ، صبح اٹھ کے فجر پڑھ لو، وہ پوری رات آپ کی عبادت میں شمار ہوگی۔ اور یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اول قرآن نازل ہوا تھا۔ یہ قرآن کے رحمتیں برکتیں جو نازل ہوئی تھی دنیا میں، یہ وہ مہینہ ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اس مہینے میں 1 سیکنڈ بھی ضائع نہ کریں۔ تو ہاں، میں وہ بات بیچ میں کٹ گئی تھی، بھول بھی جاتا ہوں نا جی، اب 75 سال کا ہو گیا ہوا ہوں، بزرگ ہوں، تو درگزر کر دیا کریں بزرگ سمجھ کے۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے آ کے آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ نے فرمایا کہ میں نے آخری راتوں میں یہ رات رکھ دی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسرائیل، میں دنیا سے جانے سے پہلے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ فوراً جبرائیل علیہ السلام حاضر۔ آپ کو سلام کیا اور فرمایا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میں تو آج جا رہا ہوں دنیا سے، اور نبوت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں آخری الفاظ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب یہ قادیانی کہتے ہیں نہیں بند ہوا ہے، 1,40,000 پیغمبر ہے۔ یہ ہمارے خان صاحب بھی ہر تقریر میں فرماتے ہیں کہ 1,40,000 پیغمبر ہے، نہیں ہے، 1,24,000 پیغمبر ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، جن کا حدیثوں قرآن میں نہیں لیکن حدیثوں میں کم و بیش 1,24,000 ہے۔ حدیثوں میں واضح طور پہ مسلم میں بھی، بخاری میں بھی، ترمذی میں بھی موجود ہے کہ 1,24,000 ہی ہے، تو 1,40,000 نہیں ہے۔ نبوت کا دروازہ مکمل طور پہ بند ہو چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب میرے جانے کے بعد کوئی نبی تو آئے گا ہی نہیں، تو کیا آپ میرے جانے کے بعد بھی دنیا میں تشریف لایا کریں گے؟
جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جی یا رسول اللہ، میں آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی میں دنیا میں آیا کروں گا، اور جتنی مرتبہ بھی آؤں گا نا، ہر مرتبہ ایک ایک چیز اپنے ساتھ لے جاتا رہوں گا۔ اب دیکھ لیں، ایمانداری جا چکی ہے، شرم و حیا جا چکی ہے، سچ جا چکا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا، یہ دیکھیں بہت ساری اور وہ ہیں، لیکن وہ بعد میں، ابھی ٹائم کلوز ہے، تو رمضان کا آج یکم رمضان ہے، میری طرف سے سب کو پہلے رمضان کی مبارکیں، اور آج اسپیشل دعا بھی کروں گا آپ سب کے لیے، آپ بھی اس میں آمین بول دیجئے گا، جتنا بھی زیادہ سے زیادہ لوگ آمین بولیں گے اتنا ہی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ میری قبول ہو سکتا ہے آپ کی آمین ہی اس میں قبولیت کا ذریعہ بن جائے، آپ میرے سے بہتر ہو، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو کبھی بہتر محسوس نہیں کیا ہے۔ میں کہتا ہوں میں سب سے نچلے لیول کا بندہ ہوں، میرے سے جو ایک بچہ ہے نا وہ بھی میرے سے اوپر ہے، کیونکہ اس کے نزدیک کیا ہے وہ وہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں۔ میں کیوں کہوں کہ میں سب سے بہتر ہوں؟ نہیں، صرف ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجھے دیا ہوا ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ رزق عطا کرے گا، تو اللہ میرے پر خصوصی کرم فرمائے، رحم فرمائے، تو یہ میرا 1 سال کا پوتا ہے، یہ آ گیا، میں اس کو اب چھوڑ کے آتا ہوں، تو پھر باقی ویڈیوز میں یہیں سے سٹارٹ کرتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ جی معذرت کے ساتھ، وہ میرا پوتا آ گیا تھا نا، وہ 1 سال کا بچہ ہے نا، چلتا ہے لیکن اس کو ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے نا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں ہر مرتبہ آتا رہوں گا، ایک ایک چیز لے جاتا رہوں گا، اور آخر میں، سب سے آخر میں قرآن پاک لے جاؤں گا، اور اس کے بعد پھر قیامت آ جائے گی۔ اور یہ دیکھیں، ہمیں بہت ساری چیزیں ہم میں سے جا چکی ہیں، اور اس پہ میں زیادہ ویڈیوز کو لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں، مختصر رکھوں گا۔ تو دیکھیں، یہ جو مہینہ ہے نا، یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہو یا نہ ہو، یہ نصیب والوں کو، قسمت والوں کو یہ اللہ کی رحمتوں والا، برکتوں والا، بخششوں والا مہینہ ملتا ہے۔ تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اپنا دھیان اللہ کی عبادت کی طرف رکھیں، جھوٹ سے بچیں، فراڈ سے بچیں، اور آخری دیکھیں عشرے میں، آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کریں کہ طاق راتوں میں بھی نہ کریں، پورے آخری عشرے میں ہی تلاش کریں، اور کوشش کریں کہ 27ویں کوئی وہ عبادت کا ذریعہ نہ بنا لیں، ہر روز عبادت کریں، ہر روز عشاء پڑھ کے اگر آپ درود شریف پڑھتے ہوئے سو جائیں، یہ نہیں۔ اچھا، 27ویں کو بھی میں نے دیکھا کہ کافی لوگ رات پوری عبادت کرتے رہتے ہیں، اور جب غلبہ آ جاتا ہے نیند کا شدید ترین نا، تو عین فجر کے ٹائم پہ سو جاتے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں، اتنی عبادت کرو کہ جتنی آسانی کے ساتھ کر سکو، اس کے بعد سکون سے گھر جا کے سو جاؤ، صبح اٹھ کے فجر پڑھو، فجر پڑھ کے اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کرو۔ نماز فرض نہیں چھوڑنی۔ اچھا، رمضان میں دیکھیں کتنی اللہ کی کرم نوازیاں ہیں کہ فرض نماز کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور جو نفل ہیں ان کا ثواب فرضوں جتنا ہو جاتا ہے، اور جو سنتے ہیں ان کا ثواب فرضوں جتنا ہو جاتا ہے۔ کتنی اللہ کی رحمتیں ہیں اس مہینے میں، اور یہ برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اپنے لیے بخشش مانگے، اپنے جو ماں باپ ہیں ان کے لیے بخشش مانگے، جو عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بخشش مانگے، اس ملک کے لیے مانگے کہ بھائی اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اور اپنے آرمی کی حفاظت کے لیے دعا مانگے، اور جو لوگ ملک کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے دعائیں مانگیں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمتیں برکتیں سمیٹیں، زیادہ سے زیادہ عبادت میں ٹائم گزاریں، اور سب سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی یہ پڑھتے رہا کریں، اور یہ نماز والا درود پاک، یہ ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور 10 گناہ کم ہوتے ہیں۔ جب آپ صبح سے شام تک پڑھیں گے تو خود سوچیں کہ کتنی اللہ کی رحمتیں ملیں گی آپ کو۔ اور اسی طریقے سے استغفر اللہ یہ بھی پڑھا کریں، یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا بخشش کا ذریعہ ہے۔
استغفار کرتے رہنا چاہیے، جتنی مرتبہ بھی استغفار کریں گے نا وہ قبول کرے گا۔ تو استغفار، توبہ استغفار کرنی چاہیے، پچھلے گناہوں سے جو کچھ ہو چکا ہے ان کی معافی مانگنی چاہیے، اور سب سے پہلے یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ، جانے انجانے میں اگر ہم سے شرک ہو گیا ہو تو اس کی بھی ہمیں معافی عطا فرما دے، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ شرک سے اللہ ہمیشہ محفوظ رکھے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ شرک سے بچیں، شرک کوشش کیا کریں نہ کیا کریں، اس ذات پاک سے مانگا کریں، اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگا کریں۔ ہاں، یہ جو اللہ کے ولی ہیں، یارویں علی سرکار ہیں یا کوئی بھی اللہ کے ولی ہیں، میں ان کا صدق دل سے احترام کرتا ہوں، ان کے وسیلے سے مانگا کریں، کیونکہ وہ نیک لوگ ہیں، ان کو پہ تو اللہ کی اتنی رحمتیں ہیں کہ یہ دیکھ لیں کئی کئی سال دنیا سے گئے ہوئے گزر گئے ہیں، ہزاروں سال گزر گئے ہیں، ہزار سال، 500 سال، 200 سال گزر گئے ہیں، لیکن ان کی قبروں پہ آج بھی دیکھیں اللہ کی رحمتیں، اور ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، فیض پا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ ان کے وسیلے سے مانگا کریں کہ اے اللہ، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، یہ تیرے نیک بندے ہیں، تو ان کے وسیلے سے میری یہ دعا قبول کر دے، یا مجھے بیٹا عطا کر دے ان کے وسیلے سے، ان کے جو انہوں نے عبادت کی ہے تیری، ان کے صدقے میرا یہ کام کر دے جو رکا ہوا ہے۔ اس طرح مانگے صرف اس ذات پاک سے۔ وہ اگر بعض لوگ جا کے ان بزرگوں سے مانگتے ہیں نا، یہ بھی شرک کی بہت غلط وہ ہے۔ شرک کے سب سے بڑا کبیرہ شرک یہ ہے کہ جا کے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا نہیں، اللہ سے مانگیں، اور ان بزرگوں کو بھی نہ وہ گناہ گار کیا کریں کہ ان سے مانگ کے، وہ خود جو ہے نا وہ اللہ کے محتاج ہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہر بندہ اللہ وحدہ لا شریک کا محتاج ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا تھا، اپنی زندگی میں فرما دیا تھا کہ میں بھی محتاج ہوں اس ذات پاک کا، تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں، قدم قدم پہ ہم اس کے محتاج ہیں، اور اس کی بخشش طلب کیا کریں۔ اور اسی طرح اس مہینے کو کوشش کریں کہ ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو۔ یہ جو کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں رات ساری بچے، ان سے بھی میری اپیل ہے، بچوں کیا پتہ اگلے سال تمہارے نصیب میں یہ مہینہ ہو یا نہ ہو۔ کرکٹ میں پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، یہ ایک مہینہ کرکٹ اور سے بچ جاؤ۔ اور جو لوگ ساتھ کا ARY والوں کا وہ پروگرام شو دیکھتے رہتے ہیں نا، جس میں وہ گاڑیوں کی لالچ دیتے ہیں، ہر قسم کے لالچ دیتے ہیں، میں نے دیکھا اتنی بڑی داڑیاں رکھے ہوئے لوگ تراویاں چھوڑ رہے ہیں، وہاں جا کے بیٹھ کے شو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ اور ARY تو ویسے بھی غیر ملکی ایجنٹوں کا یہ چینل ہے، کافروں کا چینل ہے، اسپانسر اس کے سارے کافر ہیں، غیر ملکی ایجنٹ ہیں، یہ بھی غیر ملکی ان کے ایجنٹوں کا ہی یہ چینل ہے، اس کو مت دیکھا کریں۔ یہ دیکھ لیں، یہ صرف رمضان کے مہینے میں آپ لوگوں کو توجہ ہٹانے کے لیے اور دین سے دور کرنے کے لیے یہ لالچ دیتے ہیں، گاڑیوں کی، انعامات کی، سونے کی، ہر قسم کے لالچ دے کے آپ کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ اور اللہ وہ اس بچے فات کو بھی ہدایت نصیب کرے کہ وہ ایسے پروگرام نہ کیا کرے، وہ بھی اللہ کی عبادت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے پروگراموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ اب میں ادھر ہی اس ویڈیوز کو کلوز کرتا ہوں، اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ بتا دیجیے گا، وہ انشاءاللہ بعد میں کسی اس میں ضرور کروں گا۔ تو اب دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ، آپ لوگوں نے آمین کہنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کے دل میں بھی جو نیک آ جاتا ہے وہ اپنے دل میں رکھے اور اللہ سے مانگے، انشاءاللہ یہ قبولیت کا ٹائم ہے۔ یہ عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم جو ہے نا، یہ بڑی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا کو قبول کرے، دعا مانگیں، اور دل میں آپ نے وہ رکھیں۔ اگر کسی بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہو تو وہ دل میں رکھے، ماں باپ کی بخشش کا یا روزگار کا، جو بھی قرض کی ادائیگی کا، جو بھی آپ دل میں رکھیں گے نا تو اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ دل میں رکھ کے مانگے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ میں نے جو درود پاک پڑھا ہے، یا اللہ میں نے جو بتایا ہے، یا اللہ اس پہ ہم سب کو عمل، میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ یہ ماہ مبارک ہمیں بار بار نصیب فرما، اور یا اللہ یہ برکتوں اور رحمتوں کے مہینے کے صدقے یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی عوام کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی افواج کی حفاظت فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمیں IMF کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ یہ جو مہنگائی میں عوام پس رہی ہے، شہباز شریف کو دل میں مزید رحم پیدا فرما اور اس کو مزید ہمت عطا فرما، جیسے میں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کافی لوگوں کو تھیلے اٹھائے ہوئے، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ ہمیں فری میں ملے ہیں۔ یا اللہ یہ اس کا صلہ شہباز شریف کو اچھا عطا فرما، دونوں بھائیوں کو اور ان کے اہل اولاد کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگیاں عطا فرما، اور یا اللہ مزید ان میں ملک کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ جن جن لوگوں نے اس ملک کو برباد کر کے تباہ حال کر کے اس حال تک پہنچایا ہے، یا اللہ ان کو تباہ و اسی طرح تباہ و برباد فرما، اس سے بھی زیادہ تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ میرے روزے کی حالت میں میری دعا قبول فرما، جو بھی پاکستان کے غدار ہیں ان کو نشان عبرت بنا دے، یا اللہ جو غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں ان کو نشان عبرت بنا دے، ان کو بھی تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ یہ ملک تیرے ہی نام پہ بنا ہے، تو ہی اس ملک کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمیں IMF سے اپنا اسٹیٹ بینک واپس لینے میں غیب سے مدد فرما، ہمیں IMF کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہمارے اوپر کرم فرما، رحم فرما، اور یا اللہ ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، اور یا اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ میری بچیوں نے، بیٹیوں نے جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں شرم و حیا والی بچیاں، یا اللہ ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ جو بچے ہیں ان کے بھی اچھے نیک لوگوں میں رشتے ہونے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ جو اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ جو بھی قرض میں دبا ہوا ہے، قرض ہے جس کے اوپر، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس کی غیب سے مدد فرما، اور قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ سب کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور یا اللہ سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ یا اللہ جن جن گھروں میں بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ ان سب کے اوپر اپنا کرم فرما، رحم فرما، ان سب کے دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ یا اللہ ان سب کو صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، اور یا اللہ اے میرے مالک جو لوگ بے حیائی میں مبتلا ہیں یا ہماری نئی نسل کو بے حیائی کی جانب دھکیل رہے ہیں، یا اللہ نئی نسل کو ہدایت نصیب فرما، ان کو اسلام کی طرف راغب فرما، اور ان لوگوں کو نیست و نابود فرما جو نئی نسل کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب حاجی صاحب اور جنرل عاصم منیر صاحب حافظ قرآن بھی ہیں، سید بھی ہیں، یا اللہ ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ جو عدلیہ میں یا اللہ جو ISI کا سربراہ ہے، یا اللہ ان کو بھی لمبی، جنرل ندیم صاحب ان کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے چاروں کور کمانڈروں کو اور ایئر فورس کے چیف کو، نیوی کے چیف کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ ہمارے جوانوں کو جو سرحدوں پہ ہیں
ان کو صحت والی لمبی زندگیاں عطا فرما، اور ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ جو بریگیڈیئر صاحب شہید ہوئے ہیں ISI کے، اور ان کے ساتھ جوان شہید ہوئے ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، اور یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، اور ایسے چھپے ہوئے دشمنوں کو نیست و نابود فرما جو چھپ کے حملے کرتے ہیں، اور یا اللہ ملک پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے ججوں کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کی حفاظت فرما۔ جو نیک جج عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا سیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ اور جو رشوت خور بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیچ رہے ہیں، جنہوں نے 60 ارب میں پوری ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ بیچ دی تھی، یا اللہ ایسے ججوں کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے نیست و نابود فرما، ان کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، ان کی اولادوں کو بھی تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ انصاف بیچنے والوں کی تو نشان عبرت بنا دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جیسے آرمی میں تمام آرمی میں تو نے گندے لوگوں کو باہر نکال دیا، ایسے ہی عدلیہ سے بھی ان گندے لوگوں کو باہر نکال پھینک، اور ان کو نشان عبرت بنا دے۔ اور یا اللہ ہماری عدلیہ اس وقت 140ویں نمبر پہ ہے، دنیا میں 146 ممالک میں، ان میں 140 نمبر پہ ہے۔ یا اللہ ہمارے عدلیہ کو پہلے نمبر پہ ایمان کی مثال پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، پہلے نمبر پہ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمانداری کے ساتھ حق لال کے روزی کمانے کی ان کو توفیق عطا فرما، اگر ان کو توفیق نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما، اور یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمیں IMF کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہم سب کے گھروں کے اوپر اپنی برکتیں رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ جو بزرگ ہیں گھروں میں، یا اللہ ان کے بزرگی کے صدقے یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔ یہ میری ویڈیوز زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور گروپوں میں شیئر کریں، اور کوشش کریں جتنا زیادہ ہو سکے نئی نسل کو دکھائیں، تاکہ ان کے دل میں بھی اپنے رمضان کے لیے، اپنے دین اسلام کے لیے محبت پیدا ہو۔ اللہ حافظ، اللہ سب کے روزوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔